فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا لا يحب وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، اس مختصر سی مجلس عزا کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو عنوان مرتب کیا وہ عنوان پہلی محرم سے متعلق ہے، یعنی اگر یہ کام پہلی محرم کو کر لیا جائے تو بہت سارے مسئلے، بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اور یہ عنوان محرم کا بھی ہے اور یہ عنوان ایک نبی مکرم سے متعلق بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے، شاعر نے کیا خوب کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حضرات گرامی، یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ کون حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور کون حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ زیارت وارثہ میں 3 گروہوں پر امام نے لعنت کی ہے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، اس امت پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا۔ یہ گروہ چھوٹا گروہ ہے، کچھ افراد تھے جنہوں نے قتل کیا تھا امام حسین۔ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، اور اس امت پر لعنت، اس گروہ پر لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم کرنے والے زیادہ تھے، پانی بند کیا، بیعت کا مطالبہ کیا، راستے میں مشکلات پیدا کی، حسین ابن علی کو گھیرا، مختلف موقعوں پر اور اہل حرم پر مشکلات کا باعث بنے۔ تو جس نے آپ پر ظلم کیا، تو اب یہ گروہ تھوڑا وسیع ہے، قتل کرنے والوں کی نسبت سے یہ گروہ تھوڑا وسیع ہے۔ قتل کرنے والے 150 تھے، ظلم کرنے والے اور زیادہ تھے، تو ان 2 گروہ پر لعنت ہو گئی۔ پھر امام فرما رہے وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ
اور اس گروہ پر لعنت کہ جس نے اس ظلم کو سنا فرضیت میں اور اس سے راضی ہو گیا. اب قیامت تک جو اس ظلم سے راضی ہو جائے گا، امام جعفر صادق نے اس پر لعنت بھیج دی. یعنی حسین پر جو ظلم ہوا، اگر تم نے اس کو سن کر کہہ دیا کہ ہاں جو ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا، اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ اقتدار کی جنگ تھی، اگر یہ کہہ دیا کہ اس طرف حسین تھے تو اس طرف بھی اصحاب تھے، کسی صورت تم نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو لعنت گھر تک پیچھا کرتی ہے بلکہ قبر تک پیچھا کرتی ہے. رحمت سے دوری، لعنت یعنی رحمت سے دوری. تو لہذا جس نے ظلم کو سنا فرضیت میں اس پہ راضی ہو گیا. تو ان تین گروہوں پر لعنت مولا نے دی. میں نے آپ کی خدمت میں جو عنوان مرتب کیا اور آیت پیش کی، سورہ مریم کی ابتدائی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ حروف مقطعات ہیں. پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ 29 ایسے سورے ہیں جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. 29 ایسے سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. عرب کا ایک بہت بڑا نامور شاعر ہے اور بہت بڑا گرامر کو جاننے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ان حروف مقطعات سے کوئی ایک با محاورہ جملہ بن سکے، ایک ایسا جملہ بن سکے کہ جس کا کوئی مطلب بھی ہو سکے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یاسین حروف مقطعات ہیں، تاہا حروف مقطعات ہیں. تو بہت سارے حروف مقطعات ہیں. کہا کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان حروف مقطعات کو جمع کروں اور ایک با محاورہ جملہ بنا سکوں. ایک با محاورہ جملہ. تو ایک با محاورہ جملہ کون سا بنا؟ کا ایک با محاورہ جملہ بنا صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متمسک ہیں. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا. یعنی حروف مقطعات کو اگر جملہ بنایا جائے تو اس جملے کے علاوہ کوئی جملہ بن نہیں سکتا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. حضرت گرامی، یہ حروف مقطعات ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اس رحمت کا ذکر ہے کہ جو پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا. کیا کہا؟ رب انی وہن العظم، پالنے والے میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. رب حبلی من لدنک ولیت وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. میں خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی میرا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. رب حبلی من لدنک ولیت، ایک ولی مجھے دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہ زکریا نے دعا مانگی. بڑھاپے کی اس نہج پر ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ بال بوڑھے ہو چکے، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے. چھپکے چھپکے پکار رہے ہیں پالنے والے ایک اولاد دے دے، میرا وارث بن جائے، آل یعقوب کا وارث بن جائے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. اور جب بشارت دی تو پروردگار سے وہ فرشتے جب آئے تو زکریا کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ کہا پروردگار کے یہاں ہر چیز ممکن ہے. پروردگار چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے دے، پروردگار چاہے تو بغیر باپ کے مریم کو اولاد دے دے.
بغیر شوہر کے مریم کو اولاد دے دے، تو پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ کمال دیکھیے گا، میں نے کیوں علم کشائی کی مجلس میں اس عنوان کو چھیڑا؟ سوال ہے نا بھائی، علم کشائی کی مجلس میں اس عنوان کو چھیڑا کیوں ہے میں نے؟ تو اب آ جائیے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا رضا کے پاس ریان بن شبیب پہلی محرم کو وارد ہوئے، پہلی محرم کو ریان بن شبیب حاضر ہوئے۔ ریان بن شبیب سے کہا کہ کیا تم نے روزہ رکھا؟ آج پہلی محرم گزر گئی، تقریباً شام کے وقت ریان بن شبیب آئے، کہا تم نے آج کے دن روزہ رکھا؟ کہا مولا نہیں، میں نے تو روزہ نہیں رکھا۔ امام نے کہا کہ ریان اگر تم نے روزہ رکھا ہوتا اور افطار کے وقت دعا مانگی ہوتی تو تمہاری دعا ویسے ہی قبول ہوتی جیسے زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی، اس لیے کہ پروردگار نے زکریا کی دعا کو پہلی محرم کو قبول کیا تھا۔ یعنی ایک ناممکن سی دعا جو امکان نہیں تھا، وہ دعا پروردگار نے قبول کب کی تھی؟ امام فرما نے پہلی محرم کو قبول کی تھی۔ زکریا کی ایج تاریخ میں بیان کی گئی کہ 99 برس کے زکریا تھے، زکریا 99 برس میں صاحب اولاد ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے ریان بن شبیب، اگر کوئی مومن پہلی محرم کو روزہ رکھے اور پھر افطار کے وقت حاجت طلب کرے، جیسے زکریا کی پروردگار نے حاجت کو پورا کیا ویسے تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ نے زکریا کو حضرت یحییٰ عطا کیے تھے۔ پھر امام نے مزید کچھ باتیں کی، تو لہذا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیوں کی ہے روایت۔ اب مزید اس سے آگے باتیں کی مولا نے۔ امام نے کہا اے ریان بن شبیب، اب چونکہ محرم کی بات نکلی، امام کہنے لگے یہ محرم وہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت کا زمانہ یعنی وہ زمانہ کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تو اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ یہ محرم وہ تھا، محرم یعنی احترام کا مہینہ، حرام کر دینے والا مہینہ، کہ یہ محرم وہ مہینہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ دیا کرتے تھے کہ محرم آ گیا جنگ نہیں کریں گے، محرم آ گیا ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، محرم آ گیا خون ریزی نہیں کریں گے، محرم آ گیا صلح کر لیں گے۔ مگر اے ریان بن شبیب، افسوس زمانہ جاہلیت کا تو طرز یہ تھا، مگر اسلام آنے کے بعد لوگوں نے اپنی تلواریں فرزند رسول پر اٹھائی، لوگوں نے اپنی تلواریں حسین بن علی پر اٹھائی۔ اسلام آنے کے بعد احترام میں محرم نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے 4 مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ جب جنگ حرام ہے تو امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ یاد رکھیے کہ جنگ جو کرنا حرام ہے وہ آفینسو جنگ کرنا حرام ہے، ڈیفینسو جنگ کرنا حرام نہیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا دفاع تو کریں گے، اپنا دفاع تو کریں گے۔ لہذا بہت کہا تھا حضرت عباس سے کہ کہیے تو لشکر کو چیر دوں، کہیے تو تیز کر دوں۔ امام نے کہا تھا خبردار، سب سے پہلے وہ تیر چلائیں گے تو ہم تیر چلائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمر سعد نے جب پہلا تیر کھینچا تھا تو تمام کو گواہ بنا کر کہا تھا اے لشکر یزیدیوں گواہ رہنا، عمر سعد پہلا تیر چلا تھا۔ اور امام نے کیا کہا تھا؟ یہ پہلا تیر جب چلا تھا نا عمر سعد کا، تو پھر ہزاروں تیر چلے تھے ایک ساتھ۔ کیوں؟ رائے کی حکومت، ایران کے شہر رائے کی حکومت کی لالچ دی تھی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ صبح عاشور امام کا خطبہ ہے،
امام نے کہا تھا جس رے کی حکومت کا تجھے لالچ دیا گیا نا، رے کی حکومت کی لالچ دی گئی ہے، خدا کی قسم تو رے کی حکومت ملنے والی نہیں ہے تجھے، اپنے ہاتھ کو حسین کے خون سے رنگین مت کر۔ پھر امام نے لشکر یزید سے کہا، امام نے لشکر یزید سے کہا، بڑا کمال کا جملہ ہے مولانا کا، یقین جانے یعنی یہ امام ہی کہہ سکتا ہے اور امام ہی کر سکتا ہے، یعنی میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے یہ کام۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے صبح عاشور کہا، امام نے کہا میں اپنے اکبر کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی اپنے جوان کا خون معاف کرے؟ امام نے کہا میں اپنے قاسم و علی اصغر کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میں عباس، آخری خطبہ جو امام حسین کی شہادت سے پہلے کا ہے، میں عباس ابن علی کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے تمام انصار کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں۔ امام اپنے اور اپنے تمام اعزاء کا، انصار کا خون معاف کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ فرزند رسول کا خون کیا بیش قیمت نہیں ہے؟ امام نے اس کی دلیل دی۔ امام نے کہا دیکھو اپنے ہاتھوں کو خون معصوم سے رنگین نہ کرو۔ اکبر بہرحال بہت بڑی فضیلت کے حامل تھے، لیکن معصوم نہیں تھے، امام وقت نہیں تھے۔ اصغر بہرحال فضیلت کے حامل تھے، لیکن امام وقت نہیں تھے۔ امام وقت کو شہید نہ کرو۔ پھر امام نے خود ہی کہا، امام نے کہا لیکن میری باتیں تم تک اثر نہیں کریں گی۔ امام نے فرمایا لیکن میری باتیں تم تک اثر نہیں کریں گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم میں حرام موجود ہے، تمہارے پیٹ میں حرام موجود ہے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ اگر انسان مال حرام کھانا شروع کر دے تو وقت کے امام کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر کرپشن کا مال کھانا شروع کر دے، حرام طریقے سے مال کھانا شروع کر دے تو امام کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ امام سامنے موجود ہوں گے نا، امام کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ریان بن شبیب، دور جاہلیت وہ تھا کہ لوگ اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا کرتے تھے، مگر حسین ابن علی پر تلواریں چلی۔ پھر امام نے کمال وجود کہا، امام نے رضا نے، امام فرمانے لگے ان کنت معنا فی الدرجات العلی فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا۔ ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر۔ کیوں مولا؟ فرمایا ان کنت معنا فی الدرجات العلی، اگر ہمارے ساتھ بلند درجوں پہ رہنا ہے۔ لیکن جنت میں جانا کمال نہیں ہے، انشاءاللہ ہر مومن جنت میں جائے گا، اس سے زن رکھیے۔ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، علی کی ولایت کا حامل ہے، کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ چھوٹی موٹی لفزشیں ہوں گی، انشاءاللہ علی ابن ابی طالب معاف کروا دیا کریں گے، خود مومن کے آنسو بہیں گے۔ روایت کا جملہ ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو تمہارے بہ جائیں، وہ آنسو حجابم بینہم و بین النار، اللہ اس قطرے کو جو امام حسین کی راہ میں بہے آگ اور تمہارے درمیان ایک حجاب بنا دے گا، ایک پردہ بنا دے گا۔ اچھا کہ آنسو کا بہنا بہت ضروری ہے؟ آنسو کا بہنا ضروری ہے؟ نہیں مولا، اگر میرے آنسو نہ بہیں، بعض اوقات ہوتا ہے مقرر کی زبان میں اثر نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی مجلس سے سن کے آئے ہوتے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہی مسائل کہیں اور سن لیے ہوتے، وہی روتی اور دوبارہ گریہ نہیں کر پاتے، بعض اوقات تھکے ہوئے ہوتے۔ مولا پھر کیا جنت نہیں ملی؟ غم میں تو بیٹھے ہیں، مجلس میں تو بیٹھے ہیں۔ امام فرما رہے من بکا، اب یہ چھٹے امام کی روایت ہے،
امام فرمانے من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے روڑے جیسی شکل بنائے، روڑے جیسی شکل بنائے، رو نہیں سکتے روڑے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جائے گی۔ اب غور تو کیجیے حسین ابن علی کے نام پر جنت کتنی سستی ہو رہی ہے، یعنی کتنی سستی ہے جنت۔ حسین کے نام پر رونے جیسی شکل بنا جنت تمہارے لیے سستی ہو جائے۔ امام فرما رہے، مولانا رضا فرما رہے، میں روایت پوری کر دوں، مولانا رضا فرما رہے کہ اگر ہمارے ساتھ بلند درجوں میں آنا ہے، ان کو تماعن فی الدرجات اللہ فاضل لحسنہ وفرح لفرحنا، اگر ہمارے ساتھ بلند درجوں میں آنا ہے، جنت میں تو تم جاؤ گے، بلند درجوں میں ہمارے ساتھ آنا ہے، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر۔ میں ایک نقطے کی بات دے دیتا ہوں، اگر جو پہنچ جائے تو ان کو سلام ہو، مولا رضا کی ولادت ہو نا تو ولادت کی خوشی منایا کیجیے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں، مولا رضا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر۔ اگر ہمارے ساتھ بلند درجوں پہ آنا ہے تو فاحزن لحسنہ وفرح لفرحنا۔ دیکھیں کسی مومن، اب ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو جائے 10 محرم کو، میرے باپ کی میت ہو جائے 10 محرم کو، تو حسین ابن علی کا شوق زیادہ ہے، میرے باپ کا شوق زیادہ ہے؟ کیا جواب ہے اس کا بھائی؟ آپ کو جواب معلوم؟ بزرگ گرامی، لہذا امام کو فوقیت دی جائے گی۔ میرے باپ کی اہمیت اگر ہے تو حسین ابن علی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین کی محبت ہے تو میرے باپ کی اہمیت ہے نا، اگر نازمی ہے تو میرے باپ کی اہمیت کیا ہے؟ میری اہمیت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ حسین کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ تو حسین کے غم میں غمگین ہو جاؤ، حسین کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ امام کہہ رہے ہیں واضح اس کام سے مولا، پھر امام کہہ رہے ہیں کہ بس آخری جملہ اور میں مسائل پر آ جاؤں گا چونکہ آپ رونے کے لیے تشریف لائے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں، فَلْعَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ، حسین کے قاتلوں پر لعنت کر۔ امام نے لکھا میرے قاتل پر، امام نے لکھا مجھے قاتل پر، فَلْعَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ، حسین کے قاتلوں پر لعنت کر، حسین کے قاتلوں پر لعنت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کے قاتل تھے نا ان میں بڑے بڑے اصحاب شامل تھے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات کو، محبت بغیر لعنت کے بیکار ہے۔ میں آپ سے دعویٰ محبت کروں، حضور بہت محبت ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، آپ کے ساتھ کھاتا بھی ہوں، آپ کے ساتھ چائے بھی پیتا ہوں، آپ کے گھر آتا جاتا بھی ہوں، اور آپ کو کہیں سے پتہ چلے کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ تجارت کر رکھی ہے میں نے، آپ کے دشمنوں کے گھر پر بھی میں نے میرا آنا جانا لگا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بولیں گے تو صحیح نہ مجھے کہ کھانا ہمارے گھر پہ بھی کھاتے ہیں تو پھر ہمارے گھر سے رخصت ہو کے ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ دوغلا بننا کیا کیجیے، یا ہمارے گھر پہ کھایا پیجیے یا ان کے گھر پہ کھایا پیجیے، نہیں، ہمیں تو آپ سے محبت نہیں ہے۔ آپ کو ایسی محبت کس کا؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن سے دوری اختیار کی جائے۔ حسین ابن علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ائمہ اطہار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ اطہار کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور بس آخری روایت، اور میں منزل مسائل کرنا چاہتا ہوں، اس محرم میں اسے پریکٹس بنا لیجیے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے 10 دن یہ کر لیا تو انشاءاللہ پھر عادت ہو جائے گی آپ کی۔ داؤد دبی 5 امام کے شاگرد بھی صحابی بھی۔ اب مولا نے کہا کہ داؤد
مجھے پانی پلا دو۔ داؤد نے پانی پیش کیا امام کو، داؤد نے پانی پیش کیا امام کو۔ جیسے ہی امام کے سامنے پانی آیا، امام زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے ہچکیاں بن گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر، داڑھی سے قطرے بہہ بہہ کر دامن پہ گرنے لگے۔ داؤد نے کہا مولا خیر تو ہے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر امام نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر رکھا اور پھر کہا اللہم لعن قتلۃ الحسین، اے پروردگار حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج۔ پھر فرمایا اے داؤد، اگر کوئی شخص پیاس کے وقت حسین کی پیاس کو یاد کرے اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، 1,00,000 درجات میں اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ صرف اتنا سا کہنا ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین۔ اور اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے اردو میں کہہ دیجیے پروردگار حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ اردو میں تو آسان ہے نا، اس سے زیادہ آسان تو کیا ہوگا؟ بزرگ گرامی، حضرت عباس باب حسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ابن علی۔ ایک عمل ہے، آپ بہتر واقف ہوں گے، لیکن جو واقف نہیں ہے ان تک پہنچا دوں کہ اگر کوئی حاجت ہو، حضرت عباس کا ایک عمل ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، حضرت عباس کو ہدیہ کر دیجئے، اور 144 مرتبہ کہیے، 144 ٹائمز، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے مصیبت کو دور کرنے والے۔ جملہ کتنا دل پہ لگنے والا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے مصیبت کو دور کرنے والے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، میری مشکل بھی اپنے بھائی حسین کی وجہ سے حل کرتے۔ نہیں ہو سکتا کہ عباس ابن علی آپ کی مشکل حل نہ کرے، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں اور آپ کی مشکل حل نہ ہو۔ بس ایک شاعر نے ایک مرثیہ لکھنا چاہا حضرت عباس کے اوپر، اور اس کا پہلا جملہ لکھا الیوم استجارا بہ الہدا۔ عاشور کا دن وہ تھا جب ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا۔ عاشور کا دن وہ تھا جب ہدایت کا سورج حسین ابن علی عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ جملہ لکھنا تھا کہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ارے حسین تو مولا و آقا ہے، کیسے ممکن ہے کہ حسین عباس کی پناہ میں ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اگلا مصرع اس نے لکھا نہیں، سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ
شب عاشور ہے، روز عاشور ہے، اور امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے اور حضرت عباس کی زیارت کرنے کے لیے وہ کربلا معلیٰ پہنچا ہوا ہے۔ جب امام حسین کی اس نے زیارت کر لی، اب حضرت عباس کی زری پہ وہ کھڑا ہوا ہے، عاشور کا دن ہے، خواب دیکھ رہا، برابر میں محسوس کرتا ہے کہ حسین بن علی کی ذات بھی کھڑی ہوئی ہے حضرت عباس کی زری پر، اور مولا یہ جملہ کہہ رہے ہیں، الیوم استجار بہ الہدی۔ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا، پلٹ کے کہتا ہے مولا کیا واقعی ایسا تھا؟ حسین کہتے اگر آس تھی نا ہم کو تو عباس ابن علی کی وجہ سے تھی۔ تو نے بالکل صحیح مرثیہ لکھا ہے، خواب سے بیدار ہو گیا۔ بزرگ گرامی، سب کو حضرت عباس ہی سے آس تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا؟ بس سنیے گا دو جملے جناب زینب کے مسائل کے، میں آج روانگی پڑھوں گا، اور دو جملے جناب زینب کے مسائل کے پڑھوں گا کربلا کے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے کہا جناب زینب سے، بہن زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بہن چلنے کی تیاری کی جائے۔ حضرت عباس کو ایک رقعہ دے دیا، عباس اس میں چلنے والوں کے نام ہیں جو ہمارے ساتھ کربلا چلے گا۔ حضرت عباس نے ایک ایک کا نام دیا، خواتین مستورات کے نام جناب زینب کی طرف بھجوا دیے، اور اب ہر ایک کا نام لیتے جاتے ہیں۔ عجیب عجیب نام ہیں، ارے جوان علی اکبر کا نام ہے، جوان قاسم کا نام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس طرف پہ کہنے لگے آقا اس کے اندر تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ کہا عباس وہ سب سے بڑا مجاہد ہوگا جو ہمارے ساتھ کربلا میں چلے گا۔ سنیے گا مسائل، ہاں رو سکے تو آوازوں کو چھوڑ دیجئے آزاد، اور رو سکیے تو بلند آواز سے روئیے گا۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس نے آواز دی، حضرت عباس امام حسین مسجد لگا کے بیٹھ گئے، حضرت عباس بھی کھڑے ہو گئے، علی اکبر بھی کھڑے ہو گئے، اور محمد بھی آ گئے، حضرت قاسم بھی آ گئے، اور اب آواز لگائی گئی۔ ایک منادی نے ندا دی کہ جناب فروہ حاضر ہو، جناب فروہ کا آئی۔ حضرت عباس نے نامے کو بڑھایا، حضرت امام حسین نے کہا اے قاسم جاؤ اماں کو سوار کرواؤ۔ قاسم آگے بڑھے، ماں کا ہاتھ تھاما، محمل بنے ہوئے تھے، محمل میں اماں کو سوار کروایا، محمل آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ آواز ندا دی منادی نے، منادی کہنے لگا لیلہ حاضر ہو۔ جناب لیلہ حجرے سے باہر آئی، حضرت علی اکبر کی طرف اشارہ کیا، علی اکبر آپ سوار کیجئے گا۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، حضرت علی اکبر نے جناب لیلہ کو عماری میں سوار کیا، ناکہ آگے بڑھا، منادی نے ندا دی رباب حاضر ہو، جناب رباب آگے بڑھی، جناب علی اکبر کو پھر زحمت دی، علی اکبر نے سوار کیا، مناظرہ آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ اب آواز دی منادی نے علی کی بیٹی ام کلثوم حاضر ہو۔ ایک مرتبہ جناب قاسم بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، دونوں نے ہاتھوں کو تھاما، محمل کے پردے کو اٹھایا، اور اب جناب ام کلثوم کو سوار کرایا۔ حضرت عباس بھی آگے بڑھے، بہن آئیے گا، آقا زادی آئیے گا، میں سوار کراؤں گا۔ اور اب منادی نے ندا دی علی کی بیٹی 18 کنیزوں کی جھڑمٹ میں حاضر ہو رہی ہے۔ ادھر سے حسین کھڑے ہوئے، ادھر سے عباس کھڑے ہوئے، علی اکبر بھی آگے بڑھے اور محمد بھی آگے بڑھے، نالین اٹھانے کے لیے عباس بھی آگے بڑھے۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کون سوار کروائے گا؟ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہیے آقا زادی تو میں سوار کروں۔ علی اکبر نے کہا کہیے پھوپھی اماں میں سوار کروں۔ قاسم نے کہا کہیے میں سوار کروں۔ امام جناب زینب کہنے لگی نہیں آپ نہ سوار کرائیے گا۔ آخر امام حسین کہنے لگے کہیے بہن میں سوار کرا دیتا ہوں، ناقے پہ میں سوار کرا دیتا ہوں۔
بی بی زینب نے کہا نہیں آقا حسین وہ نہ سوار کروائے جو ابھی سوار کروانے کو تیار ہے، وہ سوار کروائے جو لاشوں کے درمیان مجھے سوار کروانے کو تیار ہو جائے گا۔ کہا سید سجاد آئیے گا، جناب زینب کو سوار کروائیے گا۔ سید سجاد آگے بڑھے، بس دو جملے سن لیجئے گا۔ جناب زینب نے شب عاشور جیسے ہی سنا نا، کل صبح عاشور جناب عباس بھی جنگ کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے معلوم نہیں، لیکن اب صبح عاشور آئی، شب عاشور جناب زینب سے تمام عورتیں آئیں، کہنے لگی ہم نے سنا ہے کہ جیسے ہی شام غلیبہ آئے گی نا، عورتوں سے چادریں چھین لی جائیں گی اور ان خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ جناب زینب نے کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا اے جناب زینب آپ ہماری سردار ہیں، آپ ضمانت دیجئے ہمارا پردہ حفاظت میں رہے گا۔ بیوی زینب نے کہا ہاں تمہارا پردہ حفاظت سے رہے گا، میں ضمانت دیتی ہوں، لیکن اب عصر عاشور قریب تھی۔ ایک مرتبہ تمام مستورات کو بٹھا کے جناب زینب کہنے لگی بیویوں مجھے معاف کر دینا، عباس سے جنگ کی اجازت مانگی ہے، میں نے جس بنیاد پر ضمانت دی تھی اب وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، اب میں ضمانت نہیں دے سکتی، اب تمہارا پردہ تو کیا میرا پردہ بھی بچ جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون بار الى من سسیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، اس سال ہر سال بار بار زیارت امام حسین نصیب فرما، لباس محمد و آل محمد کا بہترین طریقے سے عزاداری کرنے کی، پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ علم عباس بہت بلند ہے، اس کے صدقے میں تمام مومنین کو بلندی عطا فرما۔ تو لباس محمد و آل محمد کا اس حضرت عباس کے صدقے میں جو حاجات کیے بیٹھے ہیں، باب الحوائج کا صدقہ، ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین